الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عقائد کورس کی قسط نمبر 61 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی، جس کے اندر دوزخ کا جو ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک بات سب سے جو اہم ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، یہ دونوں حق ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، واضح آیات موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کئی لوگ جو ہے وہ جنت کا بھی مذاق بھی اڑاتے ہیں، دوزخ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جنت کے اوپر کئی اعتراضات بھی کرتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا اعتراض لبرلز دہلی کے یہ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جنت کے اندر حوریں لے کر ایک بندہ جو ہے وہ عیاشی کر رہا ہوگا، حالانکہ یہ خود جو ہے وہ دنیا کے اندر عورتوں کو آزاد کر کر ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش اور تمنا میں ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو اعتراض جو ہے وہ جنتی حوروں کے اوپر ہے کہ بندہ جنت کے اندر ایسا کیوں کرے گا، حالانکہ یہ واضح سی بات ہے کہ جنت جو ہوگی وہ آسائشوں کا نام ہے، کہ دنیا کے اندر جو اعمال کیے ان کا بدلہ ہے۔ تو عورت بھی مرد کے لیے ایک نعمت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عورت کے لیے مرد بھی ایک نعمت ہے، تو وہ عورت مرد کو چاہے گی، مرد عورت کو چاہے گا، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح کھانوں کے حوالے سے بھی کئی باتیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ جاوید نام کا ایک بندہ ہے انڈیا کے اندر، وہ رائٹر وغیرہ ہے، اس کا ایک کلپ چلا تھا کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ جی جنت کے اندر مجھے حاجت نہیں ہے، کیونکہ جنت کے اندر مجھے کیلا نہیں ملے گا، اور وہ چیز جو ہے مجھے جہنم میں مل جائے گی، اس لیے مجھے جہنم سوٹ کرتی ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی بے وقوفی ہے کہ جنت کے اندر ہر چیز ملے گی جو بھی بندہ تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اگر اولاد کی تمنا کرے گا اولاد بھی ملے گی، اگر کھیتی باڑی کی تمنا کرے گا تو کھیتی باڑی بھی ملے گی، الغرض ہر طرح کے کھانے، ہر طرح کی نعمت، ہر خواہش جو ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو اب وہاں جو ہے وہ اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ جہنم کے اندر مجھے کیلا مل جائے گا، یہ تو اس کی بیوقوفی ہے کہ جہنم کے اندر کھانے پینے کی چیزیں دنیاوی طور پر یا جو جنتی نعمتیں ہوں گی وہ نہیں ملیں گی، بلکہ عذاب ملے گا، توہر کا درخت ہوگا اور گرم پانی پینے کو ملے گا، جس کے ساتھ بندے کا کیا حال ہوگا آگے انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلی پڑھیں گے۔ تو بہرحال جس طرح جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شاہکار ہے، اسی طرح جو دوزخ ہے اللہ تعالیٰ کے جبار و قہار ہونے کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوزخ کے بارے میں فرمایا، غنیۃ الطالبین کے اندر کچھ اس کا ذکر اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ جب دوزخ سے پردہ اٹھایا جائے گا یعنی محشر کے دن، تو دوزخ کی بدبودار ہوا اس کے دھوئیں سے آلودہ ہوگی، مجرم اس کی بو محسوس کریں گے، حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان 500 برس کی راہ ہوگی، یعنی اتنا دور 500 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن جو گناہ گار ہوں گے ان کو جہنم کی بدبو جو ہوگی وہ محسوس ہوگی۔ پھر دوزخ کو بڑی بڑی زنجیروں سے کھینچ کر قریب لایا جائے گا، اس پر 19 فرشتے موکل ہوں گے اور ہر موکل کے مددگار 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تمام موکل اور ان کے مددگار فرشتے دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے ہوئے اور اس کو گھیرے میں لیے کھینچ کر محشر کے میدان میں لائیں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، جس کی ضرب سے دوزخیوں کی چیخیں اٹھیں گی۔ دوزخ کی آوازیں گدھے کی پہلی اور آخری آواز کی طرح انتہائی کریہا یعنی بدصورت جو ہوگی وہ ہوگی۔ دوزخ میں مصیبتیں ہوں گی، تاریکی ہوگی، بدبودار دھواں ہوگا، شور ہوگا۔ دوزخ دوزخیوں پر غضبناک ہوگی اور شدت غضب کے باعث اس سے شعلے اٹھیں گے۔ فرشتے دوزخ کو کھینچتے ہوئے جنت اور محشر کے درمیان نصب کر دیں گے۔ اس وقت دوزخ آنکھ اٹھا کر ساری مخلوق کو دیکھے گی، پھر ان پر حملہ آور ہوگی تاکہ سب مومنوں اور دوزخیوں کو نگل لے، مگر داروغہ دوزخ یعنی حضرت مالک اس کے موکل اس کو زنجیروں سے روکے رکھیں گے۔ دوزخ جب دیکھے گی کہ اس کو باندھ لیا گیا ہے، اس میں سخت جوش آئے گا اور غضب کی شدت کی وجہ سے قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے، وہ دوبارہ دھارے گی۔ تمام مخلوق اس کے دانت پیسنے کی آواز سنیں گے، یعنی اس کے غضب کی آواز کو سنیں گے، مخلوق کے دل دہل جائیں گے اور دھڑک کر سینوں سے نکلنے لگیں گے، لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دل سینوں سے تڑپ کر حلق تک آ جائیں گے۔ مزید اس کے آگے اور بھی ہے کہ دوزخ کیا کلام کرے گی، اللہ کی حمد کرے گی اور یہ کہے گی کہ مولا تو نے مجھے اپنے نافرمانوں کے اوپر مسلط کیا ہے، میں اس کو سزا دوں گی۔ اس طرح جو ہے وہ کئی دل کو ہلا دینے والے دوزخ کے جو ہے وہ
کلمات کتابوں میں لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔